بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج چھپ رہا ہو، لیکن جب روح اس کے بدن کے اندر لوٹائی جاتی ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہنے لگتا ہے کہ سوال جواب کو چھوڑو، باتوں کو چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کو، اس مومن کو ایسا تصور ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ گمان کر رہا ہے کہ جیسے میں دنیا کے اندر ہوں۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن آگے پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات کون سا بندہ کہے گا اور کون سا مومن کہے گا؟ کہتے ہیں یہ وہی بندہ اور وہی مومن کہہ سکتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی کی ہو، جس نے دنیا کے اندر پر وقت مقررہ اوقات کے اندر نماز پڑھی ہو، نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہ کی ہو، نماز کے اندر غفلت نہ برتی ہو، تو وہی بندہ قبر کے اندر فرشتوں سے ایسی بات کرے گا۔ میرے مسلمانوں، جس نے نماز نہ پڑھی ہو، جس نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی نہ کی ہو، جس نے پر وقت نماز نہ پڑھی ہو، وہ بندہ پھر وہاں پر ایسی بات نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ سوچے کہ اچانک جب سوال ہوگا پھر کیسی پریشانی ہوگی، کیونکہ میرے دوستو سب کو پتہ ہے کہ موت نے آنا ہے اور موت کا وقت کسی کے علم میں نہیں۔ کسی ٹائم بھی موت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے۔ جب روح نکلے گی تو وہاں پر ہم کیسے جواب دیں گے؟ خاص طور پر بے نمازی، جو میرے بھائی مسلمان بھائی جو حضرات نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ نے ان کو تندرستی دی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو صحت بھی دی ہوتی ہے، اللہ نے ہر سہولت سے ان کو نوازا ہوا ہوتا ہے، ہر نعمت دی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو وہ اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر اچانک سوال ہوا تو پھر وہاں پر کیسی پریشانی ہوگی۔ میرے دوستوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ یہی نماز ہوگی۔ اگر نماز پوری نکل آئی، اگر ہم نے نماز کی پابندی کی ہوئی ہو تو تب جا کر باقی اعمال بھی ہمارے درست نکلیں گے۔ اگر ہم نے نماز کے اندر کوئی غفلت برتی ہو، ہم نے کوتاہی کی ہو، ہم نے نماز نہ پڑھی ہو یا پڑھی بھی تو وقت پر نہ پڑھی ہو، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، تو پھر باقی اعمال جو ہوں گے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر کیا حشر ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مساجد بھی ہر گلی میں، ہر گلی کے اندر ایک ایک مسجد تقریباً ہوتی ہے، ہر جگہ میں یہ سہولت میسر ہے۔ سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی پانی کا اہتمام ہوتا ہے، ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے۔ صرف ہمارا ذمہ جو کام ہے وہ اٹھ کر مسجد جانا ہے اور نماز پڑھنا ہے، بس صرف اتنا کام ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو پھر ہم مسلمان کس چیز کے